اور افغان دارالحکومت کابل میں افغانستان کے مختلف صوبوں سے آئے مہاجرین نے کابل کے علاقے شہروں میں ڈیرے ڈال رکھے ہیں۔ یہ مہاجرین ایک مہینے سے عالمی امداد کے منتظر ہیں۔ مہاجرین کے کیا حالات ہیں جانتے ہیں وہاں موجود دنیا نیوز کے تجزیہ کار حبیب اکرم صاحب سے۔ جی حبیب صاحب کہیے گا کیا صورتحال اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں؟ میں اس وقت کابل کے علاقے شہر نو میں موجود ہوں اور یہ ایک پارک ہے جہاں پر قندوز سے اور چند دیگر صوبوں سے آئے ہوئے مہاجرین ہیں جو ایکچولی ایک مہینے سے یہاں پر بیٹھے ہیں۔ ایک مہینے سے ان کے یہاں بیٹھنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے آبائی صوبوں میں جنگ ہوئی طالبان کے درمیان اور ظاہر ہے اس وقت جو اشرف غنی حکومت تھی اس کے درمیان، تو اس جنگ کے یہ متاثرین ہیں۔ اس جنگ کے نتیجے میں ان لوگوں کے گھر بار بھی خراب ہوئے، ان لوگوں کے روزگار کا سلسلہ بھی تباہ ہو گیا۔ ذرا ان کی مشکلات جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں پر بہت سے میری ایسے لوگوں سے ملاقات ہوئی جو دراصل پاکستان میں طویل عرصہ گزار چکے ہیں اور اردو بہت اچھی بولتے ہیں۔ ویسے ان لوگوں کی اکثریت کی زبان جو مادری زبان ہے وہ فارسی ہے۔ یہ میرے ساتھ ایک دوست یہیں کے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دوست یہ بتائیے کہ یہ جو کیمپ ہے یہ آپ لوگ کب سے ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ مسئلہ کیا ہے جو اب تک حل نہیں ہو پا رہا؟ ایک ماہ ہو گیا جنگ میں، سب اس کم میں قندوز سے، بغلان سے، بدخشان سے ادھر سے آئے ہیں جنگ خاطر۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، تو اب وہاں پہ آپ واپس کیوں نہیں جا رہے؟ کیا آپ کے وہاں پہ مکانات دوبارہ تعمیر ہونے ہیں یا کچھ اور مسئلہ ہے؟ اب یہ سب جاتی ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، گھر خراب ہو گیا، یہ کہتا ہے ہمارے پاس پیسے دولت ہے، ہم سب جاتے ہیں۔ یعنی دولت کا مطلب ہے حکومت کی طرف سے آپ کو پیسے ملے۔ اچھا، آپ کے ہاں جو یہاں پر افغانستان میں مختلف ادارے کام کر رہے ہیں، انٹرنیشنل بھی، یونائٹڈ نیشن کے ادارے ہیں، تو وہ کوئی ادارہ آپ کے پاس آیا اب تک؟ آیا، کوئی نتیجہ نہیں دیا۔ اچھا، تو یہ جو آپ کے کیمپس وغیرہ ہیں یہ ارینجمنٹ کس نے کیا ہے؟ یہ امارات نے، اسلامی امارت طالبان نے یہ خیمے جو ہیں فراہم کیے۔ یہ بتائیے کہ پھر یہاں پہ کھانے پینے کا ارینجمنٹ آپ کا کیسے ہے؟ کوئی دیتا ہے، کوئی تھوڑا سے آئے ہیں صبح سے یا چاش بھوک لاتے ہیں۔ اچھا، یعنی اگر کوئی نہیں آیا تو پھر اس دن فاقہ ہوگا۔ اچھا، یہ بتائیے کہ یہاں پہ خواتین بھی ہیں۔ ظاہر ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ یہاں پہ کچھ جنگلے لگے ہوئے ہیں اور پردے ہیں، تو ان پردوں اور جنگلوں کے پیچھے خواتین ہیں۔ ظاہر ہے افغانستان کی اپنی روایات ہیں کہ ہمیں وہاں تک جانا مناسب نہیں ہے، لیکن یہ بتائیے کہ ظاہر ہے یہاں پہ باتھ روم، پانی، نہانا، اس کا ارینجمنٹ کیا ہے؟ اس کو بہت مشکل ہے۔ اچھا، تھوڑا گاڑی آتی ہے، تھوڑا سے استعمال کرتے ہیں سب۔ اچھا، وہ بھی آپ کو دولت بھی فراہم دولت جو اسلامی امارت افغانستان ہے وہ یہاں پر جو بنیادی قسم کی سہولیات ہیں وہ کچھ فراہم کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن بہرحال افغانستان کے آپ جانتے ہیں کہ ایسا ماحول ہے کہ یہاں پہ وسائل کی اتنی کثرت نہیں ہے جتنی کسی دوسری جگہ ہو سکتی ہے۔ میری یہاں پر بات ہوئی ورلڈ فوڈ پروگرام کے ذمہ داران سے، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ طالبان کی حکومت نے انہیں باقاعدہ طور پر یہاں پر کام کرنے کی اجازت دے دی ہے، اور اس اجازت کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ آئندہ 10 سے 15 دن میں پورے افغانستان میں تقریباً 200 افراد ہوں گے جو ورلڈ فوڈ پروگرام کے ہوں گے، اور وہ پورے افغانستان میں جا کر سرویز کریں گے یہ دیکھنے کے لیے کہ کون کتنی امداد کا مستحق ہے اور کس کو کس قسم کی امداد چاہیے۔ اس کے بعد پھر افغانستان کے اندر جو امداد آئے گی، مجھے یہ معلوم ہوا ہے، ورلڈ فوڈ پروگرام کے ذرائع نے مجھے بتایا ہے کہ پاکستان بھی اس پوری ایکسرسائز کا حصہ ہوگا۔ تو بہرحال ورلڈ فوڈ پروگرام جو ہے وہ یہاں پر کام کر رہا ہے، اور بالخصوص آپ ورلڈ فوڈ پروگرام کو اس تناظر میں خبر اہم ہو جاتی ہے کہ 1996 سے 2001 تک اس کے لیے یہاں کام کرنا بہت مشکل تھا، اور ایک وقت میں اقوام متحدہ کے سارے ادارے یہاں سے چلے گئے تھے، لیکن اس وقت وہ سارے ادارے یہاں واپس آ رہے ہیں۔